الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ ربنا العلی العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کے لیے کامیابی اور نجات صرف اس میں رکھی ہے کہ اہل ایمان اپنی پوری زندگی اللہ کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرے. ہمارے لیے اول و آخر جو چیز سب سے اولین رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف انداز سے بار بار دہرایا گیا ہے اور سورۃ الحشر میں بہت واضح الفاظ میں فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں دل کی خوشی سے اسے بجا لاؤ، اور رسول جس کام سے جس چیز سے تمہیں روک دیں ایک لمحے کی تاخیر اور اگر مگر کے بغیر اس سے باز آ جاؤ. اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہوتی ہے. یہ عام اصولی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمام اہل ایمان کو عطا فرما دی ہے. ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اور سال کے ہر مہینے میں اور ہر مہینے کے ہر ہفتے میں اور ہر ہفتے کے ہر دن میں اور ہر دن کے ہر لمحے میں صرف اور صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریقے کو اپنے سامنے رکھنا ہے. دنیا جس رخ پر جا رہی ہے چلی جائے، ہماری سماجی رسمیں جس طرف جا رہی ہیں چلی جائیں، ہمارے دل کی آرزوئیں ہمیں جس راستے پر لے جانا چاہتی ہیں ہم بالکل اس کی طرف توجہ نہ کریں. اول و آخر ہمارے سامنے جو چیز رہبر ہو، رہنما ہو، نمونے کی ہو،
جسے ہم پوری زندگی فالو کرنے والے بن جائیں، وہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعلیم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، آخرت کی فلاح و نجات کا باعث بھی ہے، عزت بھی اسی طریقے میں ہے، سرخروئی بھی اسی طریقے میں ہے، ہمارے وقار کا تحفظ بھی اسی طریقے میں ہے، ہمارا کامل وجود اسی سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے کے سانچے میں ڈھال دیں، تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ مل سکتا ہے۔ میں یہ بات خاص طور پر اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ، جو ہماری قمری اور ہجری اور اسلامی تقویم اور تاریخ کا آغاز ہے، ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور آج اس کی 9ویں تاریخ ہے، اور کل انشاءاللہ یوم عاشورہ ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ ہماری سماجی زندگی میں محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ اور خاص طور پر یوم عاشورہ کے ساتھ ہماری بدقسمتی اور ہماری بدنصیبی سے ایسی خرافات اور ایسی رسمیں اور ایسے منکرات اور ایسے خلاف شریعت کام اور ایسے خلاف سنت کام رواج پا گئے ہیں، جڑ گئے ہیں، پیوست ہو گئے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت ان کاموں کو فرض اور ضروری کا درجہ دینے لگی ہے، اور ان خلاف شریعت کاموں سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے کسی بھی صورت راضی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مہینہ محرم کا ہو یا کوئی اور ہو، تاریخ عاشورہ ہو یا کوئی اور ہو، ہمارے نگاہوں میں قیمت ان رسموں کی نہیں ہونی چاہیے جو باپ دادوں سے چلی آ رہی ہیں، کوئی قیمت ان خرافات کی، ان طریقوں کی نہیں ہونی چاہیے جن کا ہماری سماجی زندگیوں میں صدیوں سے چلن چلا آ رہا ہے۔ نہیں، ہمارے سامنے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہونی چاہیے۔ آقا کی تعلیم کیا ہے، آقا کی ہدایت کیا ہے، آقا کی رہنمائی کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، حدیث کی ہدایت کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا رہا، خود حضور کے اہل بیت کا عمل کیا رہا، ہر دور میں حق کی خاطر شہید ہونے والے حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے والے اسلام کے سچے نمائندوں کا طریقہ کیا رہا، ہمیں اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ محرم الحرام کے اسی مہینے میں یوم عاشورہ میں 10 محرم الحرام کو 61ویں سال میں سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اہل بیت کے پورے قافلے کو ملعون اور منحوس یزیدی لشکروں نے شہید کر دیا تھا اور اپنی عاقبت کی بربادی کا سامان کیا تھا۔ لیکن اسی مہینے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی جڑا ہوا ہے، اور ہماری تاریخ کے بہت سے عظیم واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام واقعات ایک طرف، لیکن ہمیں پیروی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، ہمیں اتباع حدیث مبارک کی کرنی ہے، ہمیں نقش قدم پر چلنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس حوالے سے رہنمائی حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بھی ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔
حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینے میں سب سے بنیادی کام تمام اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ سنت سمجھ کر رکھیں۔ حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا، وہ روزے سے تھے۔ حضرت حسین اس دن روزے سے تھے اور یزید کی فوجوں کے سامنے سینہ سپر تھے، اور انہوں نے اس حال میں اپنی جان اپنے رب کے سپرد کی تھی کہ پورے دن ان کی حلق سے کوئی غذا نہیں اتری تھی۔ آج حسین کا نام لینے والے سبیلیں لگا رہے ہیں، دن بھر شربتوں کا چلن ہوتا ہے، دن بھر کھان پین کا چلن ہوتا ہے۔ یہ کیسی حسین کی پیروی ہے کہ حسین تو بھوکے ہو کر روزے کی حالت میں جان قربان کر رہے ہیں، اور ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حسین کے پیروکار۔ سب سے پہلا عمل 10 محرم الحرام کا روزہ سنت ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے بعد جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان یہودیوں سے دریافت کیا کہ تم اس دن کا یہ احترام کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جواب تھا کہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان کا شکر ادا کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے امت کو عاشورے کے روزے کی تلقین فرمائی، اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے عاشورہ کا روزہ فرض رکھا گیا، اور جب ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم کر دی گئی، لیکن یہ اعلان کر دیا گیا کہ تمام نفل روزوں میں اور تمام سنت روزوں میں سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ البتہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اکیلے یوم عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں، یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ساتھ ملا لیں یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی ساتھ ملا لیں، یعنی 2 دن کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ پہلا عمل ہے جو اس مہینے میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے، اور سنت درجے کا عمل ہے، افضل درجے کا عمل ہے۔ اور دوسرا جو عمل جائز درجے کا عمل ہے، جائز درجے کا عمل ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا من وسع على عياله في هذا اليوم وسع الله عليه سائر سنته، کہ جو مسلمان عاشورہ کے دن 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، ان کے لیے غذا کی فراوانی کا انتظام کرتا ہے، اگر جیب خرچ دینا ہے تو جیب خرچ بڑھا کے دیتا ہے، اگر غذا کا انتظام ہے تو اہتمام کے ساتھ انتظام کرتا ہے، اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں، اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ دوسرا عمل ہے جسے جائز درجے کا عمل کہا گیا ہے، اور بعض علماء اسے افضل درجے کا عمل بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ عمل ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ایک تو روزے کا عمل اور دوسرے اہل و عیال پر وسعت کا عمل، یہ 2 اعمال سنت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ یوم عاشورہ میں اور محرم کے مہینے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے،
اور جس کا چلن ہماری سماجی زندگی میں ہے، ان تمام کاموں کا دور دور تک اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جاتا ہے، جسے صحابہ کا طریقہ کہا جاتا ہے، جسے اہل بیت خاندان نبوت کا اسوہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ بس روزہ اس کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرے اگر وسعت ہو تو اپنے اہل و عیال کے لیے فراخی کا نظم بنانا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہماری سماجی زندگیوں میں مروج ہے اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص سنت پر مرتے دم تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔